چاہے آپ نے خود ابلیس کو چیلنج کرنا. وہ کرینہ جو ہے نا وہ آپ کی سورس آف انرجی بنے گا. آدمی تب آدمی بنے گا جب وہ 600 بندے مار دے گا. قبر میں نہیں چلتے, آخرت کے حشر کے میدان میں عورت کارڈ نہیں چلے گا. جو بھی قاعدہ ہے نا اس پہ میں بھی ویسے ہی ٹیسٹ ہوں گا جیسے آپ ٹیسٹ ہوں گی, چاہے آپ امی ہیں, ابو ہیں, چاہے بیوی ہیں, شوہر ہیں, چاہے بیٹا ہے, بیٹی ہیں. وہ کرینہ جو ہے نا وہ آپ کی سورس آف انرجی بنے گا. چاہے آپ نے عمران خان نواز شریف کو چیلنج کرنا ہو, چاہے آپ نے اوباما اور بش کو چیلنج کرنا ہو, چاہے آپ نے خود ابلیس کو چیلنج کرنا ہو. ٹھیک ہے, یہ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں بس دکھاوا ہے, بس تعریفیں چاہ رہے ہیں آپ. اگر آپ خود صاف نہیں کر رہے اپنے آپ کو, لوگوں کو صفائی کا درس تو دے سکتے ہیں, ہمت نہیں دکھا سکتے کہ لوگوں کو صاف کر دیں آپ. اوکے, سو ایمرجنسی نافذ کریں امیڈیٹلی اپنے اوپر, اپنے گھر پہ امیڈیٹلی. چاہے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے ٹیچر ہیں, چاہے آپ پروفیشنل, چاہے کوپرٹ میں, چاہے ریڈی لگاتے ہیں, اپنے اوپر ایمرجنسی میں سب سے پہلے اس بزدلی سے نکلیں, اس کاہلی سے نکلیں, اس جسٹیفیکیشن سے نکلیں کہ میں کر لوں گا. میرے اوپر کچھ ایسے معاملات ہیں جو لوگوں پہ نہیں ہیں, میں پہلے لوگوں کو ٹھیک کر لوں. ایسے نہیں ہوگا. سائنس کے خلاف بات ہے. اور سائنس کے بھی ایک طرف نفاق کا بھی پروان چڑھا ہے, ایک طرف ہمت بھی بڑھ رہی. ایسے تو نہیں ہوگا. کہنے کو نا درس تدریس ہم چلتی رہے گی. اس کے کچھ ایونیوز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سر اچھا ہمت آ گئی ہے تو کہاں پریکٹس کروں. آپ کو ایسے موقع خود ہی نظر آئیں گے, آتے ہیں ہر انسان کو. دنیا کا ڈیزائن ہی ہے. دنیا اصل میں نا فلسفے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا انسان کی ہمت ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. کس چیز کی ہمت ہے آپ, وہ تو ہر ایک اپنا اپنا امتحان ہے. تو پاکستان میں ہونے کی وجہ سے تو ہمیں بہت بہادر ہونے کی ضرورت ہے. یا تو ہم چھپ جائیں کہیں جا کے, یا پھر مسلمان ہو جائیں. یہ دو ہی آپشن ہیں ہمارے پاس, تیسری کوئی آپشن نہیں. یا گھروں میں چھپ جائیں یا مسلمان ہو جائیں, ورنہ بلیم نہ کریں کسی کو. اب ایک لڑکا اسکول بھی جاتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے 1000 موقع ملتے ہیں غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے. لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے, میرا حق مارا جا رہا ہے, کہا کچھ جا رہا ہے, کیا کچھ جا رہا ہے, پالیسی لکھی جا رہی ہے, وائلیٹ ہو رہی ہے. آپ بازار جاتے ہیں, ریڑھی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک ہر بندہ اپنی جسٹیفیکیشن سے دو نمبری کر. ایوری ویئر یو گو, روڈ کراس کریں, روڈ ٹوٹی ہوئی ہوگی, ہر بندے نے اشارہ توڑنا ہے, اصول توڑنا ہے, قانون توڑنا ہے. ہر جگہ پہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر بچپن سے اس چیز کو اویئرنیس میں بچے کی دیجیے کہ کیسے نظر آئے گا کہ کوئی پالیسی ٹوٹ رہی ہے, نظر اس کی اویئرنیس ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ تو صحیح اور غلط کے بیچ میں ہے نا, یہ لڑائی چل رہی ہے میرے اسکول میں بھی, میری کلاس میں بھی, میرے کلاس فیلوز میں بھی, میرے اساتذہ میں بھی. آپ نے یہ اکاؤنٹیبلٹی لڑکے لڑکی کو اسکول میں دینی ہے, اپنے بیٹے بیٹی کو, کہ گھر آیا تھا بغیر اس قدم کے اٹھا کے تو نہیں آیا گھر کہ تیرے سامنے کوئی معاملہ غلط ہو رہا تھا, چاہے تیرے پہ یا کسی اور پہ, اور تو چپ کر کے آ گیا. اگر اس نے کہا نا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ کافی عرصہ بولتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ٹریک پہ چل رہا ہے ابھی بھی. اس کو تو یہی نہیں پتا کہ تفریق کیسے کرتے ہیں, یہ صحیح غلط کہاں ہو رہا ہے. اور اگر اس نے کہا کہ ہوا تھا, میں اس وجہ سے نہیں کر سکا, میں اس وجہ سے نہیں کر سکی, واپس ڈالیں اس کو, اسی کوتا دلوائیں دوبارہ سے کہ آپ تیار کیا, باہر سے نہیں, کنارے کنارے سے نہیں آئے گا تو. یہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, پاکستان کا کوئی اسکول نہیں ہے, پاکستان کا کوئی دفتر نہیں ہے جہاں پہ برملاب حق تلفی نہیں ہوگی. آپ اپنے اپنے حقوق کے لیے نہ کھڑے ہوں, لوگوں کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہے. اب تو ہم نے پاسبلٹی ختم کر دی ہے, پرابیبلٹی کا تو چھوڑیں کہ آپ بحث کرنی. ہم نے وہ پاسبلٹی بچوں کے سامنے سے نکال دی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو بے وقوفی کے زمرے میں ڈالتے ہیں ہم, اور اس کو اس پہ کہہ کے اور تصدیق ہوتی ہے اس کی. تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ معاملات تمہارے سامنے روز ہونے, وہ آنکھ چاہیے. ایک بہادر انسان کی آنکھ ہوتی ہے, بس وہ دیکھ لیتا ہے کہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. جو جسٹیفیکیشن کے عادی ہوتے ہیں ان کو تو نظر آنا بھی بند, اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے بھی نہیں ہے پھر کہ تیرے سامنے معاملہ کھولنا تھا. یہ تو ٹیسٹ تو بڑے بڑے باہمت مسلمان کے لیے کھلتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک صحیح اور غلط کا معاملہ ہو جائے, کیونکہ وہ ذاتی مفاد کو سامنے جو بھی وجہ اس نے کی ہوئی ہے. اس نے یہ بھی ایک وجہ جو آپ نے بولی, جو بھی وجہ کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ صرف آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایول لے کے آتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایول آنا بند ہو گیا, اس کا مطلب ہے مہر لگنے کے قریب آ گئے آپ کہ بھائی تو نے تو خود ہی فیصلے کر لیے کہ تو نے کام ہی نہیں کرنے پڑے.
اگر آپ کے سامنے ہو رہے ہیں غلط کام تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوبصورت مواقع مل رہے ہیں کہ چل اسلام ٹیسٹ کر اپنا, بی اے مسلم ناؤ, ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. چاہے لڑکا ہے لڑکی, چاہے بچہ ہے بڑا ہے, چاہے اسٹوڈنٹ ہے چاہے پروفیشنل ہے, چاہے عہدے دار ہے یا عام بندہ ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر. پاکستان تو جنت ہے اس موقع کے لیے کہ ہر سڑک پہ, ہر چوراہے پہ, ہر گھر پہ ایسے شیطان موقع دے رہا ہے کہ کہاں ہیں مسلمان, آئیں نا ہاتھ سے روکیں جیسے. ہم دیکھ رہے ہیں, خود ہی نہیں چاہ رہے. اچھا, میں نے آپ سے خواتین کے حوالے سے اسپیسیفکلی یہ سوال کیا تھا کریج کے حوالے سے, تو میرے مائنڈ میں یہ سوال آیا کہ کون سی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک مرد کو مرد بناتے ہیں کریج کے زمرے میں؟ دیکھیں, کریج سے نہ آدمی بنتے ہیں نہ عورت, کریج سے آپ مسلمان بنتے ہیں آدمی. وہی کریج عورت کو بھی چاہیے جو آدمی کو بھی چاہیے. یہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے, یہ ہماری بلیف بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, عورتوں نے بھی لڑائیاں کی ہیں اور جری قسم کی صحابیات ہیں. ایک صحابیہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے ٹائم سے انہوں نے جہاد میں شرکت شروع کی, اور ابو بکر صدیق نے جب رد کا غزوہ شروع کیا تھا اس میں بھی وہ شریک ہوئی تھی. جب وہ شہید ہوئیں اور ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو خاتون نے غسل دے دی, انہوں نے کہا کہ 30 سے زیادہ تلوار کے اسکار ہیں, 30 سے زیادہ. تو میں یہ آپ کو پھر بتا دوں, یہ ہمیں کوئی اور ہی ورژن آف اسلام پہنچایا گیا ہے کہ آدمیوں کے لیے کوئی اور کریج کا ماڈل بنا لیا, عورتوں کے لیے اللہ نے ایک ہی ماڈل بنایا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو یہ تفریق کرنے نہیں دوں گا یہاں پہ کہ آدمی تب آدمی بنے گا جب وہ 600 بندے مار دے گا, اور عورت تب عورت بنے گی جب اپنے شوہر کو پچھاڑ لے گی. ایسے نہیں ہوگا. یہ سارے موقع تمام آدمیوں اور تمام عورتوں کے لیے یکساں آئیں گے. سارے آدمی کو بھی اتنی کریج چاہیے اپنی بیوی کے سامنے حق بات کرنے کی, اپنی ماں کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, جتنی ایک بیوی کو چاہیے شوہر کے سامنے. یہ مت سوچے, یہ بہانہ میں عورتوں کو نہیں لینے دوں گا کہ ہاں آپ عورت ہیں تو آپ کو کہیں پتلی گلی نکل لینے کا موقع ہے. قبر میں وہی سوال ہیں عورت کے جو مرد کے. عورتیں دوزخ میں زیادہ پائی گئی ہیں کیونکہ یہ بہانہ اندازی کرتی رہی ہیں کہ ہم تو عورت ہیں. وہاں پہ عورت گارڈ چلا ہی نہیں. فرشتوں نے کہا بھائی یہ تو پاکستان کے لیے, یہ نیو یارک کے لیے ہم نے تم لوگوں نے بہانہ کیا تھا, یہ برزخ میں نہیں چلتے, قبر میں نہیں چلتے, آخرت کے حشر کے میدان میں عورت کارڈ نہیں چلے گا. ماری گئی نا عورتیں, کیا ہمت نہیں کی؟ کہاں پہ ہمت چاہیے تھی؟ دنیا میں ہمت چاہیے تھی. وہاں پہ جتنی مرضی ہمت لگا لیں آپ, کوئی فائدہ نہیں ادھر. سو ڈونٹ ٹیل می کہ آدمی ہمت کر کے آدمی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا لیں گی عورتیں کہ ہمت آدمی کی نشانی ہے اور بزدلی عورت کی نشانی ہے. اگر میں صرف آدمی کو ہمت کے ایٹریبیوٹ پہ ڈال دیا, آدمی کو جو جس سیکٹر کے اندر ہمت چاہیے وہ اس کے مسل کا الگ سے سوال ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آدمی کو ہمت جو ہے نا وہ ان مسلس کے اوپر, وہ فزیکل مائٹ اور وہ ڈیتھ سچویشنز کے اندر جانا بھی آدمی کا وہی کام ہے. ہر وقت ہاتھ سے روکتا رہے, مگر یہ بات کسی مفروضے میں لے گا, عورت ہاتھ سے نہیں روکے گی. اگر نبی علیہ السلام کی امتی ہے اور ہاتھ سے ہی روکے گی. پھر وہ یہ مجھے آپ کوئی کلاسیکل اسکالرشپ کے انفلوئنس میں آ کے وہ والا مولوی جملہ میں نہیں بولوں گا ادھر کہ ہاں جی باہر کے کام میں ہمت آدمی کا کام, گھروں کے کام میں اور ہمت عورت کا کام. نہیں, باہر کے کاموں میں بھی ہمت عورت کا کام ہے, اندر بھی, اور باہر کے کاموں میں بھی ہمت آدمی کا کام ہے اور گھروں کے اندر بھی. یہ گراف کہیں پہ بھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے.